آپ اور میں حسب دستور کشف الموجود کے درس میں شریک ہیں، اور آج تبع تابعین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ کچھ محققین نے ان کو تابعین میں شمار کیا، لیکن کشف الموجود میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تبع تابعین میں شمار کیا۔ امام سلمی کی، ابو حارث محاسبی کی ذرا پیروی کرتے ہوئے لکھتے ہیں جی، حضرت ابو حازم المدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور تبع تابعین میں سے ہیں اور کچھ کے نزدیک تابعین ہیں۔ پیر صالح ابو حازم المدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مشائخ کے مقتدا اور مرشد تھے، یعنی یہ لقب دیا پیر صالح، یعنی پیر کا معنی مرشد، صالح کا معنی اصلاح کرنے والا، یعنی آپ سے اصلاح کا اور تربیت کا بڑا فیض جاری ہوا اور آپ لوگوں کی رہنمائی کا باعث بنے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بہت سے مشائخ کے مقتدا اور مرشد تھے، یعنی معاشرے میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں اور خاص الخاص بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا وہ خاص الخاص لوگوں کے بھی مرشد تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب نے فرمایا تھا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ تو جس طرح آپ ناقصوں کے بھی کامل پیر ہیں، لیکن جو کامل بھی آ جائیں تو ان کا دامن مراد بھی بھرتے ہیں۔ تو اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی جملہ کہا، بہت سے مشائخ کے مقتدا اور مرشد تھے، یعنی آپ نے صرف عام لوگوں کی اصلاح نہیں کی، بلکہ اپنے زمانے کے جو لوگ مقتدا بنے یا جو لوگ بڑے بڑے رہنما بنے، آپ نے ان کو بھی فیض دیا۔ معاملات میں بہت بلند مقام کے مالک تھے۔ تو آپ کا آگے تذکرہ پڑھنے سے پہلے جیسے آپ کو میرا طریقہ چل رہا ہے کہ ذرا ان کے حالات بھی میں پڑھ دوں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت صاحب کون تھے اور کیا مصروفیات رہی۔ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سلمہ بن دینار ابو حازم المدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں مدینہ کے عابدوں اور زاہدوں میں سے تھے، یعنی بنیادی طور پر ان کی رہائش مدینہ کی تھی اور وہاں کے بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد تھے۔ عابد سے مراد عبادت کرنے والے اور زاہد سے مراد دنیا کی محبت سے دور بھاگنے والے، یعنی وہاں دنیا کی محبت ان کے ہاں نہیں تھی اور بڑے عبادت گزار تھے۔ سکہ ہیں، سکہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن پر بعد والوں نے بڑا اعتماد کیا ہے، یعنی بعد والوں نے کہا کہ جی بہت مستند آدمی تھے اور مخلص اہل تقوی میں سے تھے، یعنی اہل تقوی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو تقوی کی راہ پر چلتے ہیں، مخلص اہل تقوی وہ ہوتے ہیں جو تقوی کی راہ کو بڑی کامیابی کے ساتھ عبور کر جائے، یعنی تقوی کی راہ پر آپ ایسے چلے کہ آپ گویا کہ تقوی کے تمام روحانی فضائل کو اپنے اندر جمع کر گئے۔ مجاہدات اور مشاہدات میں اپنی نظیر آپ ہی تھے، یعنی آپ صاحب مجاہدہ بھی تھے اور صاحب مشاہدہ بھی تھے، یعنی آپ نے اپنے نفس کی اور شیطان سے دور بھاگنے کی
اور دنیا کی محبت سے دور بھاگنے کا مجاہدہ بھی بڑا کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پر کرم بھی بڑا تھا کہ آپ صاحب احوال بھی تھے اور صاحب مشاہدات تھے۔ آپ کو کشف و الہام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ کا کلام لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا۔ تو یعنی آپ جب گفتگو کرتے، عالم کی گفتگو سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگلے کا ذہن متاثر ہو، لیکن جو بندہ صحیح عبادت گزار ہو، متقی ہو، تو پھر اس کے کلام کا اثر دل پر زیادہ پڑتا ہے، چونکہ وہ بات صرف علم کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ بات تقوی کے زور پر بھی جب کرتا ہے تو دل بڑے متاثر ہوتے تھے آپ کے کلام سے۔ بہت سے مشائخ کے مقتدا ہوئے، یعنی آپ سے بڑے بڑے مشائخ نے پھر فیض حاصل کیا۔ حضرت ابو عثمان مکی بھی آپ کے مداحوں میں سے تھے۔ حضرت ابو عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مداحوں میں سے تھے۔ آپ بزرگ تابعین میں سے تھے اور بہت سے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، جیسے انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، جبکہ کشف المحجوب میں آپ کا ذکر تبع تابعین میں آیا۔ آپ کے سال وصال میں اختلاف ہے، 135 ہجری یا 144 ہجری کے درمیان آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ ہیں جی حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تو آپ کی چونکہ تعریف دو بزرگوں نے بڑی کی ہے، حضرت ابو عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کا بعد میں تھوڑا سا میں تذکرہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو ابو عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ یا عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چونکہ آ رہا ہے بار بار، تو ذرا اس سے اندازہ لگیں کہ حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کن لوگوں نے کی۔ اب آپ ان کا دیکھیں تذکرہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو حضرت کی تعریف کرتے تھے۔ لکھا جی عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حازم مدنی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ تو عمر بن عثمان مکی کون ہے ذرا سنیں۔ آپ کا پورا نام ابو عبداللہ عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ملاقات ابو عبداللہ نباجی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شیوخ کی صحبت میں رہے۔ حسین بن منصور حلاج کے استاد تھے، یعنی یہ جو منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا اور پھر اس کی پاداش میں ان کو وہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو یہ حسین بن منصور حلاج کے استاد تھے۔ تو جو حسین منصور حلاج کے استاد ہوں، وہاں عشق اور سرمستی کی کیا صورت ہوگی؟ وہ عمر بن عثمان مکی ابو حازم مدنی کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں ان جیسا بزرگ نہیں دیکھا۔ عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نسبت حضرت جنید بغدادی سے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو جنید بغدادی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اصول اور طریقت میں شیخ اور امام الطائفہ ہیں۔ آپ علوم حقائق کے عالم تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ نباجی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی شخص صحبت میں مفید نہیں دیکھا۔ آپ یمن کے رہنے والے ہیں، ان کی باتوں میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، اس لیے ان کی گفتگو کو علم الکلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جدہ میں گئے تو وہاں پر قاضی بنائے گئے۔ ابن جوزی کی کتاب صفوۃ الصفوہ میں ہے کہ وہ بغداد میں 291 ہجری میں فوت ہوئے۔ سال وفات 296 اور 297 بھی بتایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جی حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا
وصال ایک روایت کے مطابق تو 135 ہے. اب ان کے بعد جو بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کی وفات 291 میں ہے، عمر بن عثمان مکی، وہ حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کرتے تھے. تو داتا صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں. تو بنیادی طور پر آج کا ہمارا ٹاپک حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو چونکہ جن بزرگوں نے ان کی بہت تعریف کی ہے حضرت داتا صاحب کے بقول، تو ان کا بھی تھوڑا تذکرہ میں نے کر دیا تاکہ آپ کو مجھے بات سمجھنے میں آسانی رہے. اب ذرا داتا صاحب کی گفتگو شروع سے سنیں. حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے جو جملے فرمائے، پہلے تو کا پیر صالح، یعنی آپ صالح مرشد تھے، بہت سے مشائخ کے مقتدا اور مرشد تھے، معاملات میں بلند مقام کے مالک تھے. تو یہ خاص اصطلاح ہیں داتا صاحب کی. کچھ مشائخ ہوتے ہیں صاحب معاملات، کچھ ہوتے ہیں صاحب حقائق، کچھ پر عمل کی بریکی، عمل کی روحانی برکت، عمل کا روحانیت سے تعلق. جن مشائخ پر یہ چیزیں منکشف ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب معاملات ہیں. اور جن صوفیاء پر حقیقت منکشف ہو اور جن صوفیاء پر اندر کی کہانی ہی منکشف ہو تو ان کو کہا جاتا ہے اہل حقائق. تو صوفیاء کے دو راستے ہیں، کچھ معاملات کے راستے سے گزر کے آتے ہیں اور کچھ وہ حقیقت کے راستے سے گزر کے آتے ہیں. یہ میں دیکھتا رہا تو مجھے ایک جگہ سے تھوڑا بات سمجھنے میں سہولت ہو گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور تصوف کے بھی وہ بڑے عادی تھے. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اہل معاملات میں سے تھے. کوئی بندہ ان سے عمل کی اور عمل کی باریکیوں کی، عمل کا تصوف اور روحانیت سے تعلق کی بات پوچھتا تو وہ کہتے تھے یہ بات تو میں بتا سکتا ہوں. لیکن کوئی اندر کی کہانی پوچھتا اور اہل حقائق کی بات پوچھتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ حضرت بشر حافی سے پوچھیں، چونکہ اندر کے حقائق کے عالم وہ زیادہ ہیں، معاملات کو ہم زیادہ جانتے ہیں. پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کر حضرت بشر حافی جو ننگے پاؤں رہتے تھے ان کے پیچھے چلتے رہتے تھے. وہ ایک فقیرانہ طبیعت کے تھے، استغنا والی طبیعت کے تھے، قلندر مزاج تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں تو آپ بشر حافی کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ کہتے تھے کہ جو باتیں اللہ نے کی ہیں وہ تو ہم زیادہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کو بشر حافی زیادہ جانتے ہیں. اللہ کی باتوں کا پتہ تو اہل معاملات کو ہوتا ہے، لیکن خود اللہ کے بارے میں علم یہ اہل حقائق کو ہوتا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل معاملات اور اہل حقائق کا یہ فرق اپنی کتابوں میں بار بار بیان کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے بڑا خوبصورت جملے پہلے بھی کہے تھے کہ اہل معاملات کے امام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل مشاہدات کے امام ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر اہل حقائق میں سے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل معاملات میں سے ہیں. تو بہرحال لکھا کہ حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ معاملات میں بلند مقام کے مالک تھے. یہ معاملے کا لفظ باہم تعلق سے بھی نکلا ہے اور معاملے کا لفظ بنیادی طور پر عمل سے بھی نکلا ہے. تو یہ جو عمل ہے علم ہے، اور عمل اور علم کا وہ کون سا تعلق ہے جو روحانیت سے لنک پکڑتا ہے. یہ بھی ایک فن ہوتا ہے جو صوفیاء
جن کا یہ مشرب ان کو وہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو پھر چونکہ آگے حقائق بھی آتے ہیں جو بصورت کشف و الہام القاء ہوتے ہیں، تو اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ کچھ اہل معاملات ہیں، کچھ اہل حقائق۔ معاملات میں بلند مقام کے مالک تھے، فقر میں ثابت قدم اور پسندیدہ طرز کے مالک تھے۔ تو صاحب فقر تھے۔ تو فقر کا مطلب صوفیاء کے نزدیک دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اپنے آپ کو دنیا سے اس طرح الگ کر دینا کہ واقعی فقر کی کیفیت لگے۔ ایک تو فقر کا یہ ظاہری عمل ہوتا ہے، پھر اس سے بنیادی طور پر دوسرا جو فقر سے مراد ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فقر کے راہ پر چل پڑے تو اس فقر کے راہ پر چلتے چلتے جب وہ اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا باطنی طور پر چلتی ہے، دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو باطنی عطا ہوتی ہے تو اس کو بھی بعض اوقات صوفیاء فقر کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک تقوی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو بندہ صحیح معنی میں تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس پر بغیر سبب کے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ تو تقوی والے بندہ جب بغیر سبب کے رزق کے دروازے کو کھلا دیکھتا ہے، اب رزق کا ایک معنی تو ہے نا آپ کے اور میرے نزدیک بھئی یہی کھانا پینا، مال و دولت اور دنیاوی اسباب، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن رزق کا معنی بڑا وسیع ہے، اس سے مراد روحانی دروازے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روحانی دروازے جب کھول دیتا ہے تو وہ پھر بندہ جو فقر والا ہے وہ کہتے جی پھر مجھے یہی اصل چیز ہی دے دیں، مجھے ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو زندگی میں انہوں نے فقر کو بڑی ترجیح دی۔ لکھا ہے جی مجاہدے میں آپ کی شان بہت بلند تھی۔ تو یہ جو حضرت مجاہدات میں آپ کی شان بہت بلند تھی، یعنی مجاہدے آپ نے بڑی کیے۔ صوفیاء کے نزدیک جو مجاہدے کا اصل جواز ہے یا وجہ ہے، اب رستے تو دو ہیں، یا تو رستہ مجاہدے کا ہے یا رستہ عطا کا ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات شروع ہو جائیں تو وہ اہل وہب ہیں، اہل عطا ہیں، ورنہ دوسرا رستہ ہے مجاہدات کا جس میں ایک بندے نے کوشش کر کے اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا ہے اور پھر نفس کے بعد اس نے اپنے آپ کو شیطان کی وسوسے سے بھی بچانا ہے، پھر اس نے اپنے آپ کو بری صحبت سے بھی بچانا ہے۔ تو یہ نفس، شیطان اور بری صحبت سے بچانا یہ بنیادی طور پر مجاہدہ کہلاتا ہے۔ تو لکھا ہے جی مجاہدے میں آپ کی شان بہت بلند تھی۔ عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی انتہائی تعریف و توصیف کرتے تھے۔ اب یہ داتا صاحب لکھیں یہ عمر بن عثمان المکی رحمۃ اللہ علیہ جو منصور حلاج کے مرشد تھے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص تربیت یافتہ تھے، جب ان سے پوچھا جائے یہ اوپر جو تصوف کی لائن گزری ہے جس میں بڑے بڑے صوفیاء بیٹھے ہیں تو آپ کو ان میں سے کون پسند ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانی کیفیتیں ہیں میں ان سے بڑا متاثر ہوں کہ وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فقیر گزرے ہیں۔ آپ کا کلام اہل دل میں مقبول اور اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو میں نے دیکھا، ان کے تال میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ بہت مستند آدمی تھے۔ تو سکہ کا لفظ ہمارے محدثین یا علماء اس بندے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح یاد ہوں، اور جس کے بارے میں شک پڑے کہ نہیں یار باتیں تھوڑی بہت یاد ہیں، لے تو ان سے بھی وہ لیتے تھے لیکن وہ تبصرہ کرتے تھے کہ بندہ تو ٹھیک ہے
لیکن یہ بندہ پختہ نہیں کہ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے۔ پختگی سے ایک مراد ہوتا ہے نا سیرت کی پختگی، اور ایک مراد یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں اور فرمودات مروی ہیں وہ منوان یاد نہیں ہیں، وہ ذرا اپنی باتیں بھی درمیان میں شامل کرتے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے سکہ کہا جاتا تھا۔ آپ کا کلام اہل دل میں مقبول اور اکثر کتابوں میں موجود ہے، یعنی یہ علماء میں بھی مشہور ہوئے، کتابوں میں تذکر آیا، اور صوفیاء میں بھی مشہور ہوئے کہ یہ چونکہ خود اہل تقویٰ تھے، اہل مجاہدہ تھے اور صاحب فقر تھے، تو گویا کہ انہوں نے دماغوں پر بھی حکومت کی تھی اور دلوں پر بھی حکومت کی تھی۔ دماغوں پر حکومت کرتے ہیں علماء اور دل پر حکومت کرتے ہیں صوفیاء، تو یہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں تصوف کی طرف تو صرف جاہلوں کا طبقہ آیا، یا تصوف کی طرف تو صرف اہل عطا ہی آ سکے ہیں اور باقی لوگوں کو تصوف نے کچھ بھی نہیں دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بڑے بڑے علماء نے بھی جب حقائق کی تلاش شروع کی تو ان پر تصوف نے بھی اپنی حقیقتیں کھولی۔ عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دولت کیا ہے۔ اب صوفیہ کے ایک اپنا انداز ہوتا ہے، یعنی عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ جو منصور حلاج کے بھی مرشد ہیں، جنید بغدادی کے گہرے دوست و تربیت یافتہ ہیں، وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حازم کی ہم تک ایک بات پہنچی ہے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ جو رستہ تصوف کا ہے تو آپ کا خزانہ اور دولت کیا ہے، یعنی آپ نے تصوف کیسے پایا، یا آپ کے پاس وہ کون سی چابی تھی جس سے آپ نے تصوف کی پوری وادی کو کھولا، کیسے آپ چلے، آپ کی دولت کیا ہے؟ فرمایا میرا خزانہ رضائے الہی اور مخلوق سے بے نیازی ہے۔ یعنی کہتے رہے کہ میرے پاس تو ایک ہی خزانہ ہاتھ لگا، ہم نے بڑی عبادتیں بھی کیں، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، عالم تھے، امیدیں پڑھتے پڑھاتے بھی ہوں گے، ذکر اذکار کرتے رہے، فقراء کی صحبت میں رہے، تو مجھے تو یہ پتہ چلا کہ اگر بندے کو یہ سلیقہ آ جائے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کر سکے اور اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق کی خدمت کر سکے، یا اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شریعت کا حکم بجا لا سکے، ایک یہ، دوسرا مخلوق سے بے نیازی، یعنی مخلوق سے بے غرضی اور مخلوق سے کوئی طمع اور لالچ نہ ہو، ایک یہ پہلو، اور ہر عمل میں صرف رضائے الہی مطلوب ہو، وہ کہتے یہ ہمارا خزانہ ہے۔ اب رضائے الہی کی بات تو میں ذرا سمجھانے کے لیے بتا دوں جس سے آپ رضائے الہی کا تصور سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کا سارا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ وہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے نبی کا نام ہی کافی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق کو سلام دے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ابوبکر صدیق کے عمل سے میں راضی ہوں، ابو بکر سے پوچھیں کہ یہ بھی ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ تو اس میں رضائے الہی کا جو معاملہ ہے وہ یک جانب نہیں ہوتا، بندہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ بندے سے راضی ہے، اس کو کہتے ہیں رضائے الہی۔ آپ کی دولت کیا؟ فرمایا میرا خزانہ رضائے الہی اور مخلوق سے بے نیازی ہے۔ جو اپنے رب سے راضی ہو جاتے وہ مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے۔
اب یہ داتا سے وضاحت کر رہے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں جو اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے وہ مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے رضائے خدا بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ ذرا وضاحت کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک ہو سکتا ہے کوئی کہے جی جب بندہ رب سے راضی ہو جاتا ہے تو مخلوق سے الگ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رضائے الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو ویسے تو اسباب کے تحت چلاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی حد تک چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اسباب سے ہٹ کر چلاتا ہے۔ تو پھر جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ظاہری سبب موافق ہے یا نہیں، چونکہ میں رضا والا بندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سنبھال لے گا، اور میرے لیے کوئی ایسی ٹینشن نہیں پڑنے لگی کہ نعوذ باللہ میں تباہ ہو جاؤں، میرا خاندان تباہ ہو جائے، یا میرا دین تباہ ہو جائے، یا مجھے دوزخ میں جانا پڑے۔ وہ ان مقامات سے نکل جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ مخلوق سے دلچسپی اس لیے نہیں لیتا چونکہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا باہم اعتماد کا رشتہ ہی اتنا بن چکا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت غیور ہے اور غیرت مند ہے، داتا صاحب نے بحث شروع میں بھائی ولیوں کو کیوں چھپا کے رکھا گیا اور ولی خلوت پسند کیوں ہوتے ہیں؟ داتا صاحب نے پیچھے یہ بحث کی تھی، آپ کو تھوڑا یاد ہوگا۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا خاص محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی توجہ غیر سے ہٹاتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں چونکہ غیریت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توجہ جب ہٹاتا ہے اور اپنی خلوت خاص میں رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مخلوق سے ذرا کٹ کے رہیں، کیونکہ مخلوق آپ کو پہچان نہیں سکے گی، آپ کی گستاخی کرے گی تو پھر میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ مخلوق، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو میرا تنہائی کا تعلق ہے وہ قائم رہے۔ یا دو مثالیں جس سے آپ اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی دیکھنا دنیا میں رضائے الہی کا مقام سب سے زیادہ حاصل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ان کے واقعہ میں ذرا عرض کروں۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک رات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ ایک رات میرے پاس تھے، تو تہجد کی ٹائم آپ اٹھے، تو میں نے سمجھا کہ چلو ابھی آتے ہیں، تو پھر آپ کہیں چلے گئے، تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ تو جب میں پہنچی تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا عائشہ۔ تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ کون ہے؟ تو انہوں نے والد کا نام جو ابو بکر کی بیٹی۔ تو حضور نے پوچھا یہ ابو بکر کون ہے؟ تو انہوں نے دادا کا نام جو ابو قحافہ کا بیٹا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو قحافہ کون ہے؟ وہ بڑی پریشان بھی حالت ہو گئی کہ آج حضور ہیں ہی ایسی کیفیت میں کہ وہ مجھے بھی نہیں پہچانتے، میرے والد کو جو ان کے گہرے دوست ہیں اور میرے دادا جی کو۔ تو پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو بولی یا رسول اللہ مجھے نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا آپ کو مجھ سے پڑھ کے کون جانتا؟ تو انہوں نے کہا رات یہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا وہ پھر میں اپنے رب کے ساتھ مصروف ہوں گا، اور اللہ کا اور میرا کا ایک خاص وقت ایسا متعین ہے کہ اس وقت نہ وہاں فرشتہ آ سکتا ہے نہ وہاں نبی۔ تو اس لیے اگر اس وقت عدم شناخت کی کیفیت ہوئی ہے تو وہ میں انوار الہیہ میں گم تھا، پھر میں کسی کو نہیں پہچان۔ تو یہ رضا کا جو مقام ہے نا، اس میں بندے کا اور اللہ کا تعلق کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ پہچانا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسرا واقعہ رات ہی میں نے پڑھا اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس سے ملتا جلتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ذمہ اصلاح اور تربیت کا کام لگائیں، ان کو بھی کہیں گے آپ تقریر کیا کریں، آپ گفتگو کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔
تو جب ان کو گفتگو کا اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کہا گیا تو وہ رونے لگ گئے. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ نہیں، یہ کام ان کا نہیں، یہ میری محبت میں اتنا گم ہے کہ یہ مخلوق کی طرف توجہ گوارا نہیں کر سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ میرا خزانہ رضا الہی ہے اور مخلوق سے بے نیازی ہے. جو اپنے رب سے راضی ہو جاتے وہ مخلوق سے مستغنی ہو جاتے. پھر یہ استغنا کی یہ وہ اسباب ہے. پھر لکھتے ہیں جی انسان کے لیے رضائے خدا بہت بڑی دولت ہے. تو یہ ایک پہلو تھا جو میں نے بیان کیا. اب داتا صاحب لکھتے ہیں غنا سے ان کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہوگا وہ غیر سے بے نیاز ہوگا. تو داتا صاحب نے وہی بات کر دی کہ وجہ یہ ہے کہ مخلوق سے الگ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ بندے کو مخلوق کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاد تو ضرور وابستہ ہوتا ہے. تو چونکہ اب اس کے سارے مفادات وابستہ ہیں اور سارے فیصلے وابستہ ہیں ذات حق سے، تو لہٰذا اپنے وہ فیصلے سارے خدا سے ہی کرواتا ہے. تو مخلوق سے اس لیے وہ بے نیاز بھی ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ یہ بھی ہو کہ محبت الہی کا غلبہ رضا والے بندے پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی مداخلت کو بھی گوارا نہیں کر سکتا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہوگا وہ غیر سے بے نیاز ہوگا. وہ سوائے درگاہ الہی کے راستے کے اور کوئی راہ نہیں جانتا ہوگا. یعنی چونکہ رضا کا بندہ ہے. تو ویسے میں ذرا یہاں آپ کو ایک ترتیب بتاؤں. کتاب اللمع والے نے یہ بتایا کہ یہ جو رضا الہی کا مقام ہے یہ بنیادی طور پر 7واں درجہ ہے جو صوفیاء کو ملتا ہے. یعنی صوفی کو سب سے پہلے تو توبہ کے دروازے سے گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گزارتے ہیں تقوی کے دروازے سے، پھر گزارتے ہیں زہد کے دروازے سے، پھر گزارتے ہیں فقر کے دروازے سے، پھر گزارتے ہیں صبر کے دروازے سے، پھر گزارتے ہیں توکل کے دروازے سے، پھر گزارتے ہیں رضا کے دروازے سے. لگتا ہے کہ توبہ میں تو اس کے کپڑے دھو دیے جاتے ہیں نا، اس کے جسم کا کپڑا ہو، دماغ کا، دل کا. پھر اس پر تقوی کا رنگ چڑھاتے ہیں کہ چلو پہلے جتنا میلا کچیلا تھا وہ تو توبہ سے ہم نے دھو دیا، اب دوبارہ یہ میلا کچیلا نہ ہو. تو وہ ساری پلاننگ وہ منصوبہ بندی وہ تقوی کی جگہ پر کر دی گئی. اسی لیے تقوی کے دین اسلام کے اندر بڑے گہرے مقامات آئے ہیں. تو پھر جب تقوی کے بعد خطرہ ہوتا ہے جی یہ بندہ پھر دنیا کی محبت میں نہ گرفتار ہو جائے، پھر اس کو زہد کے راستے سے گزارتے ہیں. اچھا زہد کے اوپر جب آخری درجے کا پالش کرتے ہیں تو پھر فقر کے راستے سے، پھر اس کو ذرا آزمائشوں سے بھی گزارتے ہیں، پھر صبر کا دروازہ. پھر اللہ تعالیٰ گویا کہ اس بندے کو کہتے کہ نہیں اب تیرا اور میرا اعتماد کا رشتہ بصورت توکل آ رہا ہے. پھر اسے گزارتے ہیں. تو جیسے جیسے وہ بندہ توکل میں کامل ہوتا ہے تو پھر اس پر رضائے الہی کا دروازہ منکشف ہوتا ہے. تو یہ تصوف کا آخری مقام ہے رضائے الہی. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سوائے درگاہ الہی کے راستے کے اور کوئی راستہ نہ جانتا ہوگا، اور خلوت و جلوت میں سوائے اس کے کسی پر اس کی نگاہ نہ ٹھہرتی ہوگی، اور نہ ہی سوائے اس کے کسی اور کو پکارے گا. عزت اور ذلت اسی کی ذات سے جانتا ہوگا. ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. میں نے دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کی. آپ بیدار ہوئے تو فرمایا میں نے ابھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی ہے. آپ نے مجھے تمہارے نام ایک پیغام دیا کہ والدہ کے حق کا ادا کرنا حج سے بہتر ہے. واپس جاؤ اور اپنی والدہ کو راضی کرو.
تو یعنی ایک بندہ آپ سے حج کی اجازت لینے آیا، وہ اپنا ذات راہ پورا سفر تیار کر چکا ہے، اب یہ کہ مرشد گرامی ہیں، بزرگ ہیں، اجازت لے کر میں حج پر گاؤں، تو جب وہ دیکھا کہ حضرت سوئے ہوئے ہیں تو وہ پھر واپس جب جانے لگا تو آپ بیدار ہوئے، آپ نے کہا جی ابھی خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو بندہ ہے ٹھیک ہے، اس نے حج کا سفر بھی کرنا ہے، اس نے پورا زادرہ اور سواری بھی تیار کر دی ہے، لیکن یہ اپنی والدہ کو ناراض کر کے حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو کہیں کہ یہ والدہ کا حق جا کر پہلے ادا کرے، حج کو موقوف کرے، اور جب والدہ کے حقوق پورے کر لے تو اس کو ہم حج سے بھی بڑھ کر ثواب دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صوفیہ کے اندر کتنی گہرائی ہے، تو دیکھیں کہ والدہ کی فرما برداری اور والدہ کی حقوق کی ادائیگی یہ حج سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس کی صرف آپ نے بصورت خواب ہی رہنمائی نہیں فرمائی، جیسے حضرت ابو حازم کو خواب میں فرمایا کہ یہ آنے والے اپنے مرید کو یا متعلق کو سمجھائیں، بلکہ آپ نے ایک مثال بھی قائم فرمائی جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے خیر التابعین کا بھی لقب دیا، اور ساتھ اپنے صحابہ کے ذریعے بھی ان کی زیارت کروا کے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو والدہ کی خدمت کرنا اور پھر خدمت خلق کرنا یہ اولیاء کے نزدیک بہت اصل چیز ہے، اور اس پر تصوف بہت زور دیتا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے مجھے تمہارے نام ایک پیغام دیا ہے کہ والدہ کے حق کا ادا کرنا حج سے بہتر ہے، واپس جاؤ اور اپنی والدہ کو راضی کرو۔ چنانچہ میں مکہ معظمہ کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے واپس ہوا، اور آپ کے بارے میں زیادہ حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں جی آپ کے احوال جو ہیں بس اتنے ہی ذرا معلوم ہوتے ہیں، تو ویسے صوفیاء کو تو حالات کا بڑا علم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے جملے و بعض اوقات اس لیے بھی لکھتے ہیں کہ کتابوں میں آپ کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہے جس کا میں نے خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دیا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا آپ میں تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ اب چونکہ یہاں ایک روٹین آ رہی ہے، اگلا بزرگ میں شروع کروں تو اس کو پوری ابتدا میں کرتا ہوں، چونکہ وہ بھی مختصر ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کو بھی میں ذرا ملا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور میں حسب دستور کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ تابعین کے مشہور بزرگ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تبع تابعین کے ایک مشہور بزرگ ہیں محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ، یہ اگلے بزرگ آ رہے ہیں۔ داعی اہل مجاہدہ اور صاحب مشاہدہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بے مثل شخص تھے، یعنی جو محمد بن واسع ہیں اہل مجاہدہ بھی ہیں اور اہل مشاہدہ بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور ترتیبی تصوف کی کتاب میں لکھے، یہ بنیادی طور پر اصطلاحیں 4 ہیں تصوف کے فہم کے لیے۔ کچھ تو ہوتے ہیں صرف مجذوب محض، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جذب کی راہ کا مسافر ہے، اس سے سلوک کا رستہ بھی نہیں طے کروایا جاتا اور سالکین کی تربیت بھی اس کے ذمہ نہیں ہوتی۔ کچھ تو صوفیاء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجذوب محض ہیں، وہ عشق الہی میں مستغرق ہی رہتے ہیں، اور کچھ کو کہتے ہیں سالک محض، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پوری زندگی عبادت، علم و ذکر و فکر کرواتے رہیں، بس وہ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ سالک محض ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ملتا ان کو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظرف میں یہ استعداد ہی نہیں رکھی ہوتی۔
آگے پھر دو قسمیں ہوتے ہیں، بعض کو پہلے سلوک سے گزارا جاتا ہے پھر جذب میں لایا جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں سالک مجذوب، اور کچھ کو پہلے مجذوب بنایا جاتا ہے پھر سالک بنایا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں مجذوب سالک۔ سالک مجذوب ہو یا مجذوب سالک ہو، تو مجذوب ہونے کی وجہ سے وہ اہل مشاہدہ ہوتا ہے، اور سالک ہونے کی وجہ سے وہ اہل مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو داتا سے بعضوں کا صوفیہ کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ صاحب مشاہدہ بھی تھے اور صاحب مجاہدہ بھی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر مشاہدے کا راستہ پہلے منکشف کیا گیا، پھر مجاہدات کر کے ان کو پختہ بھی کیا گیا، چونکہ مجاہدے والا بندہ تو تربیت کے کام کر سکتا ہے، مشاہدے والا بندہ حقائق تو جانتا ہے، لیکن چونکہ خود اسے مجاہدات نہیں کروائے گئے تو رہنمائی اس سے حقائق کی تو لی جا سکتی ہے، لیکن وہ رستہ طے اس لیے نہیں کروا سکتا کہ وہ خود اس رستے سے گزرا نہیں ہے۔ تو آپ کے بارے میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ دائی اہل مجاہدہ اور صاحب مشاہدہ، یعنی آپ اہل مجاہدہ ہی نہیں تھے، بلکہ لوگوں کو جب بتانا ہوتا یار کس کس نے مجاہدات کیے تو لوگ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، یہ مجاہدے تو پھر محمد بن واسع نے کیے ہیں۔ یعنی وہ صرف اہل مجاہدہ ہی نہیں تھے، بلکہ اہل مجاہدہ ایسے تھے کہ لوگ انگلیوں سے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ مجاہدے پھر ایسے کریں۔ تو دائی اہل مجاہدہ یعنی وہ اہل مجاہدہ تھے، اور ان کے مجاہدے کے تذکروں سے لوگوں کو تربیت و اصلاح کی دعوت ملتی تھی، یار اگر مجاہدے کرنے ہیں تو پھر محمد بن واسع جیسے کریں۔ تو پھر اللہ نے ان کو صاحب مشاہدہ بھی کیا، تو پھر مشاہدے کا بھی ان پر وسیع دروازہ کھلا۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بے مثل شخص تھے، یعنی ان کے بارے میں داتا صاحب کا یہ کہنا کہ بالکل بے نظیر آدمی تھے، کہ اللہ نے ان پر بڑا کمال جمع کیا تھا۔ بہت سارے صحابہ اور تابعین کی صحبت اٹھائی تھی، تو صحابہ کی بڑی زیارت کی اور بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں بھی بیٹھے، اور کئی متقدمین مشائخ کی زیارت سے بہرجاب ہوئے تھے۔ آپ کو طریقت میں کامل دستگاہ حاصل تھی، حقائق و معرفت میں انفاس عالیہ اور اشارات کاملہ کے مالک تھے۔ یعنی پھر اللہ نے آپ کو بڑا عروج دیا، اور پھر حقائق ہوں، معرفت ہو، تصوف کی گہرائیاں ہوں، اس سے اللہ نے آپ کو بڑا وافر حصہ دیا تھا۔ آپ کا مشہور قول ہے، آپ کو اکثر فرماتے تھے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں مجھے خدا کا جلوہ نظر نہ آیا ہو۔ تو داتا صاحب نے خوبصورت جملے لکھے تھے اپنے مقدمے میں، بھئی یہ جو بنیادی طور پر کائنات ہے نا، یہ اسرار الہیہ کا مرکز ہے ولی کی نگاہ میں، چونکہ یہ کائنات جتنی بھی چل رہی ہے بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف جلوے ہیں۔ جب اولیاء کو مقامات میں سے گزارا جاتا ہے تو ان کو یہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت پر کھڑی ہے، تو صفت قیومیت ان کو ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کائنات کی کسی چیز پر نگاہ ڈالیں تو ہماری پہلی نگاہ اللہ پر جاتی ہے، پھر دوسری نگاہ شے پر آتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت آشنا ہوتا ہے، اس لیے وہ چیز کو بعد میں دیکھتا ہے، اور وہ چیز جس سہارے کھڑی ہے اس کو پہلے دیکھتا ہے۔ اب چونکہ انصاری سے بھی بیٹھے، بڑا خوبصورت جملہ کہوں، یہ وحدت الوجود کی پہلی دلیل تھی
میں نے بڑی کتابیں کھنگالی، بھئی یہ جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جلوہ فرما ہے، تو یہ جو ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہے اس کی کوئی دلیل تو ملے۔ تو بڑی کتابیں دیکھی تو کسی جگہ نہ ملی۔ تو وہ جو الشاملہ ہے، یہ ایک جس میں کتابوں کی بھرمار ہے، تو میرے ایک دوست ہے، میں نے ان کو کہا، انہوں نے پھر مجھے محمد بن واسع کا یہ قول نکال کے دکھایا کہ ایک مشہور تابعی نے یہ جملہ کہا تھا، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، میں جب بھی کسی شے کو دیکھنے لگتا ہوں تو مجھے اللہ کا جلوہ اس میں نظر آتا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ یہ کائنات آپ کو جلوہ باری تعالی نظر آئے، اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ تو یہ وحدت الوجود کی آپ نے گویا کہ محمد بن واسع نے بنیاد رکھی۔ اب داتا صاحب کہتے ہیں یہ مقام مشاہدہ ہے، یعنی یہ جو ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نظر آئے، یہ مشاہدے کا مقام ہے، جہاں بندہ فاعل حقیقی کے دوستی کے غلبہ میں اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے فعل میں نگاہ کرتا ہے تو اسے فعل کی بجائے صرف فاعل نظر آتا ہے۔ تو یعنی وہ جب کسی فعل کو دیکھتا ہے تو اس فعل کے پیچھے فاعل کا ہاتھ اس کو نظر آتا ہے، تو اس کی نگاہ فاعل پر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے غلبے میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر مثال سے سمجھیں، جیسے کسی شخص کی نظر تصویر کو دیکھ کر مصور پر جا پڑے، یعنی آپ تصویر کو دیکھیں، پھر تصویر کو دیکھنے کے بعد پھر جس نے وہ تصویر بنائی ہے اس کی طرف دھیان چلا جائے۔ اس لیے شعراء نے بڑے خوبصورت کلام کیے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حسن پارا اور کائنات انسانیت کا سب سے کامل ترین فرد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی شکل میں، دماغ کی شکل میں، دل کی شکل میں، روح کی شکل میں اور نبوت کاملہ کی شکل میں تراشا ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جب یہ اللہ تعالیٰ کی برہان عظیم ہے، تو جس نے اس کو برہان عظیم بنایا وہ کیسا ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں تو اس میں بنانے والے کا جلوہ نظر آئے۔ اس کی پوری وضاحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے مفسرین کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی جہاں داتا صاحب تبصرہ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر واقعہ ہے کہ جب آپ نے چاند، سورج اور ستاروں پر نگاہ کی تو فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ چاند کو رب کہہ رہے ہیں، آپ سورج کو رب کہہ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو رب کہہ رہے ہیں۔ تو داتا صاحب کہتے وہ ان کو رب نہیں کہہ رہے تھے، ان چیزوں میں رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے، تو اس جلوے کو رب کہہ رہے ہیں، اس خارجی تعین کو رب نہیں کہہ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محمد بن واسع نے کیا بات کر دی اور اس کا شرعی جواز کیا ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا اگر محمد بن واسع کی بات سمجھ نہیں آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان ظاہری چیزوں کو رب کہنے پر ذرا سوچو کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے رب کہا اور سب نے کہا یا نبی کی زبان سے نکلا ہے، تو اب ہم کیسے انکار کر سکتے وہ ان کو رب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کوئی چاند کو رب کہہ رہے ہیں یا سورج کو رب کہہ رہے ہیں یا ستارے کو رب کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی میرے رب کا جلوہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت غلبہ شوق کی ایسی کیفیت میں تھے کہ جس چیز کو دیکھتے اسے صفات محبوب کا مظہر پاتے۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں، شوق میں اور انس میں ایسے گم تھے کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز نظر آتی تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جلوہ گر دیکھتے تو چیزیں مظہر تھیں اور ان کے اندر کوئی ظاہر ہو رہا تھا، تو چونکہ اس میں گم تھے تو اس لیے آپ کا وہ کلام قرآن میں نقل کیا گیا، وہ کوئی شرک نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس کائنات کو رب کا اگر جلوہ کہا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا۔ اب وہ دلیل دیے داتا صاحب نے، یہی بات محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے کہ میں جب کسی چیز کو دیکھنے لگتا ہوں تو اس میں مجھے میرے رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے صفات محبوب کا مظہر پاتے، واقفان راز جب دیکھتے ہیں تو انہیں یہی نظر آتا ہے کہ سارا جہاں اس کی قدرت کی بندشوں میں جکڑا ہوا اور اس کی حکومت و سلطنت کا اسیر ہے۔ اس وقت انہیں موجودات کا وجود فعل حقیقی کی قدرت کے پہلو میں لاش ہے اور اس کے حکم کن کے سامنے ناچیز نظر آتا ہے۔ تو مقصد یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں اگر علماء کو نہیں سمجھ آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو صوفیہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان کو مظہر جانتے ہیں، تو اس وقت یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں بلکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو قدرت کی الہیہ کا یہ شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ملکوتیت یہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو صوفی اس وجہ سے اس کائنات کی قدر اس لیے کرتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جب وہ چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے موجودات لاش ہے اور اس کے حکم کن کے سامنے ناچیز نظر آتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں تو انہیں مقہور کی بجائے قاہر، مفعول کی بجائے فاعل، مخلوق کی بجائے خالق نظر آتا ہے۔ اس کا مفصل ذکر مشاہدے کے باب میں کیا جائے گا۔ اب داتا صاحب کہتے ہیں کہ کشف المعدوم میں نے مشاہدے پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ صوفیہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے باب میں محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ایک مقام حاصل تھا۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال دی۔ اچھا، یہ ایک واقعہ جس سے بات سمجھنے ایک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زیادہ تو کوئی آپ کے قریب نہیں رہا، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ یاری میں، نہ دوستی میں، لیکن آپ میری گرفت میں نہیں آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی صفات کا مظہر ضرور بنایا ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا ہے۔ اس لیے آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ میری حقیقت میرا رب جانتا ہے، آپ جتنا بھی زور لگا لیں تو آپ سے میری حقیقت نہیں پکڑی جاتی، کیونکہ آپ اور میں ایک جیسے نہیں، میں الگ لائن کا بندہ ہوں، آپ الگ لائن کے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق و محبت وافر اس لیے ہے کہ جب ان کو ابن عربی کے بقول کائنات کے ساری چیزیں بطور مظہریت کے دکھا دی جاتی ہیں تو صوفی مطالبہ کرتے جی مظہر اتم، تو پھر انبیاء کے مظاہر سے گزارا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر شاید نہ ہو اور حضور غوث پاک جیسا اور داتا صاحب جیسا ہو جی ہمیں آخری سیر کروائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مظہر اتم کی جھلک کرواتے ہیں۔
پھر باجزید بستامی جیسا بندہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی ذات پر تو 70,000 نور کے پردے ہیں، کئی دفعہ میرا دل کیا کہ ایک پردہ ہٹا کے میں تھوڑا سا آگے جاؤں تو میں جل جاؤں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ مظہر صفات الہیہ کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے مظہر عطا میں، وہی مظہریت کی بات کر رہے تھے۔ اب داتا صاحب کو چونکہ نازک حدود کا بھی بڑا پتہ ہے کہ کوئی وحدت الوجود کے ان بحثوں میں جا کے الجھی نہ جائے، جملہ فرماتے ہیں یہاں ایک گروہ کو غلطی لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ رایت اللہ فی ہے، یعنی اس کائنات میں مجھے اللہ نظر آتا ہے، اس میں مکان، جز اور حلول کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کائنات میں اللہ کی رہائش ہے، یا پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جز ہو جائیں گے تو کچھ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور لامکان میں رہ جائے گا اور کچھ پھر زمین پر اتر آیا اجزاء ہوں گے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں یہ تو حلول ہو جائے گا۔ حلول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انفرادیت اور اس کا الگ مقام تو آپ نے ضائع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ چیزوں میں مکس ہو رہا ہے تو یہ لازم آئے گا، اور اس خطرے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ محمد بن واسع کی بات میں ہمیں تو شرک کی بو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رہائش رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اجزاء کرنے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مکس ہو رہا ہے، اور یہ صریح کفر ہے۔ تو داتا سے بھی کہتے ہیں کہ ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں تو ہم بھی اس بات کو مانتے کہ اللہ کے اجزاء کر دینا، جس طرح آپ نے دیکھا عیسائیوں نے کر دیے تثلیث کی طرف، وہ شرک ہو گیا۔ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہاں اپنی جگہ بناتا ہے اور وہ لامکان سے الگ ہو جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے، اور مکس ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مکان اور مکین کی جنس ایک ہوگی۔ اگر فرض کیا جائے کہ مکان مخلوق ہے تو اس کا مکین بھی لازماً مخلوق ماننا پڑے گا۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کو ہم شرک کیوں کہتے ہیں، چونکہ یہ جگہ میں اگر اللہ تعالیٰ آ جائے تو یہ جو مکان ہے یہ تو آپ کہہ لیں کہ کیونکہ مکان اور مکین ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، تو یہ تو مکان مادی ہے، کسی وقت نہیں تھا، اب ہے تو پھر نہیں ہوگا، تو پھر مکین جب یہاں آ کے رہنے لگا تو وہ بھی نعوذ باللہ اس پر بھی کہہ سکتے وہ کسی زمانے میں نہیں تھا، پھر ہے اور پھر نہیں ہوگا، چونکہ مکان اور مکین جب ایک جنس کے ہیں تو پھر یہ ایک غلطی واقع ہوگی، تو اس وجہ سے یہ شرک ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر مکین قدیم ہے تو مکان کو بھی قدیم ماننا چاہیے۔ اگر دوسری سائڈ لے لیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ تو چونکہ شروع سے ہے تو یہ پھر کائنات بھی شروع سے ماننی پڑے گی، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کائنات کی بہرحال کوئی نہ کوئی آغاز بھی ہے اور اس کا کسی نہ کسی مرحلے اختتام بھی ہے، تو جس کا آغاز و اختتام معلوم ہوتا ہے تو وہاں قدیم کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے دوسری سائڈ کریں تو پھر یہ خامی ہے، اور یہ دونوں صورتیں غلط ہیں، یا خلق کو قدیم ماننا پڑتا ہے یا خالق کو حادث، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا یہاں دیکھیے ہر چیز لہٰذا یہاں دیکھنے یعنی ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہوں سے مراد ہر چیز میں اس کے نشانات، دلائل اور براہین کا دیکھنا ہے، اور اس بات میں لطیف اشارات ہیں جو اپنی جگہ بیان ہوں گے۔ بہرحال داتا صاحب نے گویا کہ ایک توجیہ بڑی اچھی کی، بھئی یہاں یہ مراد ہوتا ہے صوفیہ کا کہ نشانات، دلائل، علامتیں، یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ داتا صاحب کہتے ہیں کسی اور جگہ میں وضاحت کروں گا، لیکن بہرحال تین چیزیں جائز نہیں ہوتی اور تین چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ اگر چیز کو مان لیا جائے بطور فائز کے،
چیز کو مان لیا جائے بطور مظہر کے، چیز کو مان لی جائے بطور عکس کے، فیض مظہر اور عکس کی صورت میں نہ وہ لازم آتا ہے کہ آپ کہیں جی جز کرنا پڑے گا، نہ ایک جگہ لازم آتی ہے، اور نہ مکس کرنا لازم آتا ہے۔ میں آپ کو ذرا مثال سے، چونکہ داتا سے بھی گفتگو کریں گے، چلو یہ پھر چونکہ لوگ سنیں گے تو ان کو چیز کریں۔ فیض کیا ہوتا ہے؟ استاد کا شاگرد کو علم دینا۔ استاد اپنی جگہ پر بیٹھا، اس کا علم اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہی علم جاننے کے باوجود بھی جز نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، وہاں سے ہٹتا نہیں۔ یا اس کی دوسری مثال سمجھانے کے لیے دیں، کسی نے اگر دیا جلایا ہوا ہے یا موم بتی جلائی ہوئی ہے، آپ اس سے 1000 موم بتیاں جلا لیں، وہ جتنی جل رہی ہے وہ اتنی جلتی رہے گی۔ تو لہٰذا صوفیہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات مظہر ہے، وہ اس کو کہتے ہیں بصورت فیض، وہ اس کو کہتے ہیں بصورت مظہر۔ اب مظہر اور عکس کی مثال دوں۔ اب مظہر میں جیسے آپ دیکھیں آئینہ، اب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ بالکل آئینے میں بھی ہیں، لیکن آپ آئینے کو پیچھے سے ہاتھ مار کے دیکھیں کچھ بھی نہیں، آپ آئینے کے سامنے سے ہٹے کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو صفات الہیہ کا مظہر بنتی ہے، انوار الہیہ کا مظہر بنتی ہے، تو یہ بصورت عکس اور مظہر کے ہے۔ جب تک وہ سین سامنے رہے گا وہ آ جائے گی، جب وہ سین ہٹ جائے گا وہ ہٹ جائے گی۔ تو اس کا مطلب کہ عکس اور مظہر میں بھی جز بھی نہیں ہوتی، حلول بھی نہیں ہوتا، اور کیا کہتے ہیں مکان اور مکین کا لنک بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز منوان آ بھی جاتی ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھ لے، چونکہ میرا جو چہرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ تو میرے چہرے میں انوار الہیہ جب پڑھتے ہیں تو انوار الہیہ یہاں مکس بھی نہیں ہوتے، یہاں وہ کٹ کے بھی نہیں آتے، یہاں ان کی رہائش بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی انوار میرے چہرے میں بصورت عکس اور فیض کے جھلکتے ہیں۔ آخری باتیں کر دوں چونکہ مظہریت کی بات ہوئی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی عظمت تو چیک کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تفسیر کبیر کے مطابق 9 مرتبہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنا آپ مجھے دکھائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ آپ نبی ہیں اور اولو العزم رسول ہیں، تو رسول بھی تو آپ کو پتہ سوال ویسے نہیں کر رہا ہوتا، تو صوفیاء کے نزدیک وہ سوال بنتا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب معراج کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی 9 مرتبہ زیارت کرا کے کرایا۔ بھئی اب جو میرے انوار کو دیکھنے کا آپ کا پروگرام تھا وہ چہرہ نبوی میں آ کے دیکھ لیں۔ اس لیے ان کی وہاں ملاقات بھی 9 مرتبہ ہوئی، اور بار بار حضور بھی ملاقات کر کے آتے رہے، تو انوار الہیہ کا ایک الگ رنگ لے کے آتے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ظاہری مکالمہ کرتے رہے، یہ 50 نمازیں ہیں، آپ کی امت پڑھے گی نہیں، تو درمیان میں نمازوں کا پردہ رکھا گیا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو جو انوار الہیہ دیکھنے کا تھا شوق، وہ چہرہ نبوی میں دکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔